ابھی حضرت مولانا حفظہ اللہ جس انداز سے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی شان میں گفتگو فرما رہے تھے اور 8-10 منٹ میں جو کچھ کہہ دیا وہ گویا ایک ایسا سمندر ہے جسے کوزے میں مولانا نے پرو دیا ہے اور سما دیا ہے. مگر دو باتیں میں جو حضرت مولانا نے عرض کی ادب سے عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ میرا کسی پاکستان کے رہنے والے شیخ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں مولانا سے ذرا سی بھول ہوئی. ہمارے حضرت والا اعظم گڑھ صوبہ یوپی اعظم گڑھ میں پھول پور وہاں کے رہنے والے تھے. ہم نہیں وہاں سے کسی سے تعلق رکھتے. ہماری یہ سرزمین ہے, ہمیں یہی پسند ہے اور اللہ نے اسی سرزمین کو ساری دنیا کی دینی قیادت کے لیے چنا ہے. یہ جو یہ ہمارا یوپی کا خطہ ہے ساری دنیا کی قیادت کے لیے اللہ نے اس کو چنا ہے. پوری دنیا میں کہیں جاؤ, دیوبند, مظاہرالعلوم, کاندھلا اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. تو بھائی ہم صفائی سے اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق, حضرت والا یہاں کے رہنے والے, یہیں کے فیض یافتہ, ان کے شیخ یہاں کے رہنے والے شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ یوپی کے, اور ان کے شیخ خانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون کے رہنے والے وہ بھی یوپی کے. تو ہماری یہ سرزمین ہمیں زیادہ پسند ہے اور یہیں کا سارا فیض ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ اگر جلسہ میری زیر صدارت ہے تو بہت ادب سے عرض کرتا ہوں, پھر تو صدر سے پوچھنا چاہیے کہ اول سے اخیر تک آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں ساری چیزوں کو پہلے غور کروں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس طرح سے نظام کو لے کے چلنا, کس طرح نہیں چلنا. تو مجھے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ میں آ کے یہاں بیان کروں گا. مجھے یہ اطلاع نہیں ہے کہ یہ جلسہ میری زیر صدارت ہے. میرے بھائیوں, جب جلسہ زیر صدارت ہوگا اس کا مطلب بدل جاتا ہے, اس کا مفہوم بدل جاتا ہے, اس کی تشریح بدل جاتی ہے. پھر تو صدر بیٹھے گا اور ساری چیزوں کو اول سے اخیر تک اپنی نگرانی میں دیکھے گا. یہ کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دو باتیں میرے ذہن میں تھی تو میں نے عرض کر دی. پہلے والی بات بھی بہت زیادہ ضروری تھی. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
وقال تعالى ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وقال الشيخ مولانا أشرف علي التانوي رحمه الله من كان نظره إلى مجاري القضاء فلا يؤذي أيامه في مخاصمة الناس. علماء کرام اور میرے معزز حاضرین جلسہ، بزرگان دین اور میرے بھائیوں، اور کیا ہے بیان عورتیں بھی سن رہی ہیں؟ خواتین کے لیے ہے، ذرا گھڑی دے دیجئے اگر تھوڑا ٹائم کا پتہ رہے. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، دیکھو توجہ سے میری بات سنو. میں لمبا بیان نہیں کروں گا، لیکن توفیق الہی اور فضل خداوندی سے آپ کو ایسی بات عرض کروں گا اور ایسا مضمون میں توفیق الہی، فضل خداوندی اور میرے شیخ کی برکتوں اور آپ حضرات کی طلب صادق کی برکت اور توجہات کی برکت سے عرض کروں گا کہ جتنے یہاں بیٹھے ہو چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، انشاءاللہ ہر ایک جب جلسے سے اٹھے گا اور اٹھے گی تو اپنے ساتھ کچھ ایسی چیز لے کے جائے گی کہ رات کو بیٹھ کر وہ ڈسکس کرے، آپس میں تبادلہ خیال کرے. گزشتہ کل عورتوں میں بیان ہوا تو اس کے بعد سے 2 گھروں سے اطلاع ملی. میرے ساتھی ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا آج ہم صبح بیٹھے اور بیان لے کے بیٹھے اور ہمارے گھر میں کچھ شادی وادی کے معاملات ہونے والے تھے، تو یہ آپ کا بیان میں نے اپنی بیوی کو سنایا اور جتنے رشتہ دار تھے سب کو بٹھایا کہ سنو اور اس بیان کو سن کے فیصلہ کرو. اسی طرح میں ایک گھر میں گیا تو انہوں نے یہ کہا ابھی جو آپ کا آج بیان ہوا ہم گھر میں سب بیٹھے ہوئے اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نہ تو جوش و خروش، نہ تو لمبی تقریر، نہ میرے پاس فصاحت و بلاغت، لیکن میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کو اپنا خالق یعنی پیدا کرنے والا اور رب یعنی پالنے والا ماننے والے میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں بہنوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھنے والوں اور سمجھنے والیوں، جو چند باتیں میں آپ سے کہوں سب سے پہلے تو یہ عرض ہے
کہ دل کے کانوں کو کھولو، اس لیے کہ یہاں شہنشاہ اللہ عز و جل، مالک الملوک و ملک الملوک، مشرق و مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، بر ہو کہ بحر ہو، فضائیں ہو کہ زمین ہو، مخلوق ہو جہاں جو ہو، آسمان ہو کہ سمندر ہو، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز جکڑی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی، ایک رتی برابر کوئی قدم، کوئی زبان پہ قول، کوئی دل میں سوچ خیال اللہ عز و جل کی مشیت، چاہت اور فیصلے کے بغیر میرے بھائیو اس زمین پر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ تو میرا سوال ہے مسلمانوں، ہمارے اوپر، ہمارے اس ملک میں اور صوبے میں یہ ذلتیں کیوں ہیں؟ یہ رسوائیاں کیوں ہیں؟ یہ مایوسیاں کیوں ہیں؟ ہر جگہ محفل سجی ہے، ہر نشست میں، ہر بیٹھک میں یہ ہے، ہائے کیا ہوا اور ہائے اب کیا ہوگا اور کیسے کام چلے گا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیوں آئے ہم پر یہ حالات؟ کیا کون سا ہم نے جرم کیا ہے؟ کیا ہم سے ایسی خطائیں صادر ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں، بیٹھتے باتیں تو کرتے ہیں، میٹنگیں بھی کرتے ہیں، مشورے بھی کرتے ہیں، گھر میں لڑائی ہو جائے شوہر بیوی کی، فوراً بیوی اپنے میکے کو فون کرتی ہے، شوہر اپنے بھائیوں کو اور گھر والوں کو بتاتا ہے، ہاں بھائی دونوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، میٹنگ ہونے والی ہے، چلو میٹنگ ہوگی آج، تاکہ شوہر بیوی کے دل کو دوبارہ ملایا جائے، دونوں خاندانوں کو دوبارہ جوڑ دیا جائے، ان کے اندر کی لڑائی اختلافات دور کر دیے جائیں، جو کینڈیڈیٹ مختلف پارٹیوں سے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں چلو ذرا مل لو تاکہ ان کے دلوں کو جوڑ دیا جائے اور انہیں اتفاق اور اتحاد پر آمادہ کر دیا جائے۔ میری اولاد کہنا نہیں مان رہی، میٹنگ بلائی، آؤ بیٹھو تم بھی بیٹھو، شوہر بیوی کی لڑائی، جا کے گھر میں اور سب کو بلا لیا، جمع کر لیا کہ اس کو حل کر لو، سورٹ آؤٹ کرو۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا جو میں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، من کان نظرہ الی مجار القضاء فلا یفنی ایامہ فی مخاصمۃ الناس۔ جس شخص کی نظر، جو عاقل و بالغ سمجھدار انسان مرد ہو کہ عورت ہو، جس کی نظر وہاں پر ہو جہاں سے سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں، عرش اعظم، وہاں سے سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اس کی شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوانی ہے، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے، اولاد کو ناک میں دم کرنے والی بنانا ہے اس ماں باپ کے لیے، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو ذلت سے دوچار کرنا ہے اس علاقے میں، فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں، فلاں حکومت میں، فلاں صوبے میں، فلاں ضلع میں مسلمانوں پہ ذلت ڈالنی ہے، کہاں سے فیصلہ ہوتا ہے؟ فیصلہ عرش اعظم سے ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کتنی میٹنگیں کر لو، مشورے کر لو، پنچایتیں کر لو، شوہر بیوی جتنے آپس میں اپنے گھر والوں کو بلا لیں، جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں اس عرش اعظم کا، عرش عظیم کا مالک، من کان نظرہ الی مجار القضاء، جس شخص کی نظر فیصلوں کے صادر ہونے کی جگہ ہوتی ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں فلا یفنی ایامہ فی مخاصمۃ الناس، وہ آدمی اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو، ساعات کو، قیمتی اوقات کو لوگوں سے جھگڑنے میں خرچ نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا،
وہ لوگوں سے نہیں جھگڑتا، اسے پتا ہے شاخ اگر سوکھ گئی ہو درخت کی تو پانی شاخوں پہ دینا کارآمد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پانی کہاں دینا پڑے گا؟ جڑ میں دینا پڑے گا پانی، جڑ میں۔ جب جڑ میں پانی جائے گا تو درخت کی شاخیں ہری بھری ہوں گی، اور اگر آپ شاخوں پہ پانی ڈالتے رہو۔ آج کا مسلمان اپنی زندگی کے اوقات کو اسی میں ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میری طرف رجوع ہو جا، تو توبہ کر لے، تو استغفار کر لے، تو میرا بن جا، تو توبہ کر لے۔ تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنی شروع کر دے، ٹی وی ویسیار انٹرنیٹ کو چھوڑ دے، سودی کاروبار کو چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دے، لوگوں کے خلاف سازشیں کرنی چھوڑ دے، لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دو، اور رسم و رواج کی جو شادیاں کر کے مجھے اور میرے رسول کو ناراض کرتے ہو، یہ ناراضگیاں کرنی چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم، آپ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے۔ میری ماؤں بہنوں، خوشی کے خزانے کس کے پاس؟ اللہ کے۔ اور غم کے خزانے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ عزتیں کس کے قبضے میں؟ اللہ کے۔ اور ذلتیں کس کے قبضے میں؟ اللہ کے۔ اور بیماری کس کے قبضے میں؟ اللہ کے۔ صحت و بیماری ہو، راحت و چین و سکون ہو، چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، چاہے عزت ہو چاہے ذلت ہو، چاہے ترقی ہو چاہے رفعت و بلندی ہو، چاہے جوان بیٹیوں کی شادیوں کا معاملہ ہو، اور چاہے کاروبار کی ترقی ہو، اور شادی ہونے کے بعد بننے والے داماد اور تمہاری بیٹی میں دلوں میں محبت و پیار پیدا کرنے والا معاملہ ہو، اور محبت و پیار پیدا کرنے کے بعد اولاد دینے کا معاملہ ہو، اور اولاد دینے کے بعد اس اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا۔ 4 باتیں میں نے بیان کی ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہے، ماں ٹینشن میں چلی گئی، جوان ہوئی جا رہی ہے، عمریں بہت ہو چکی، مولوی صاحب رات کی نیند اڑی ہے، دعا کرنا، بہت حالات میں چل رہا ہوں۔ نمبر 2، شادی تو ہو گئی لیکن شوہر بیوی میں پیار محبت نہیں ہے، لڑکا بیٹی کو گھر چھوڑ کر چلا گیا اور آتا نہیں لینے کے لیے، میری بیٹی یہاں ترس نہیں ہے، دعا کرنا مولانا کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ شادی ہو گئی، پیار محبت بھی ہے، اولاد نہیں مل رہی، پانی پڑوانے آ رہے ہیں، مولانا 8 سال شادی کو ہوئے ہیں، بچہ نہیں ہے، بہت پریشان ہے دونوں، میرا داماد بھی بچی بھی، کچھ دعا کر دو، کچھ یہ پانی پڑھ دو، دونوں بہت ٹینشن میں ہیں، بہت ہی عجیب کشمکش کی حالت میں ہیں۔ پیار و محبت بھی ہوا اور شادی بھی ہوئی اور بچے بھی ہوئے، لیکن اب کیا کہتے ہیں؟ میرا بچہ، وہ گجراتی میں آ کے وہاں افریقہ میں کہتے ہیں مول صاحب پوئرا نہ بو طوفان چھے، تمہیں دعا کرو نا مولانا، تمہیں کوئی تعویذ دو نا، میرا بچہ بڑا طوفانی ہو گیا ہے، دعا کرو مولانا، کوئی تعویذ دے دو، بہت شریر ہے، شرارت کرتا ہے، راتوں رات باہر پھرتا ہے۔ اماں ابا کہتے بیٹا from where you coming now بیٹا، why you coming so late, this is not time to come at home, we are waiting for you,
Every day your story, every day this is your story. You are not coming at time. Your mother is sitting waiting here. I am sitting waiting for you. Where you went? With who you went? What you are doing till now? کیا کر رہا تھا, کہاں گیا تھا, کس کے ساتھ گیا تھا؟ 1-1 بجے رات کو آ رہا ہے, 12-12, 2-2 بجے آ رہا ہے. تیری ماں باپ ہم بیٹھے یہاں انتظار کر رہے ہیں. بیٹا کیا کہے؟ Please don't tell me like that. Don't ask me all these funny questions. مجھ سے ایسے بات مت کرو ابا جان, مجھ سے عجیب عجیب سوال مت کرو. اگر آپ زیادہ وہ کرو گے تو آئندہ کل سے میں آپ کے گھر آؤں گا ہی نہیں. ماں کے تو پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی. کم از کم رات کو صورت تو دیکھ لیتے تھے, اب تو یہ صورت بھی نہیں دکھائے گا, بھاگ جائے گا. بند کر دیا بیچاروں نے کچھ بھی کہنا. میرے عزیزوں, دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں اور ہم چکی میں پستے ہیں, اور یہ ذلتیں, یہ چاروں طرف کی رسوائیاں جو آج ہر طرف ہمیں مل رہی ہے, کیا ہے یہ؟ کیا یہ خود آسمان سے ٹپک کے پڑ گئی؟ نہیں, یہ بھیجی گئی ہے ہم پر, اور بھیجنے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ بڑا اصلاحی شعر بیان کرتے ہیں, سنو. بلائیں تیر اور فلک کما ہے, اور چلانے والا شہنشاہ ہے. بلائیں تیر اور فلک کما ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے. اسی کے زیر قدم امان ہے, سوائے اس کے مفر نہیں ہے. اسی کے زیر قدم امان ہے, سوائے اس کے مفر نہیں ہے. کیا سمجھے بھائیو؟ یہ جو بلائیں, مصیبتیں, اختلافات اور رنجشیں اور عداوتیں اور لڑائیاں اور پارٹی بازیاں اور بیماریوں کا ایک سلسلہ قائم ہے. ہاسپٹلوں کے چکر پہ چکر کاٹے جا رہا ہے. کورٹ کچہری کے اندر 3 سال ہو گئے پھنسے ہوئے, حالات پہ حالات ہیں. بالکل میں تو ایسی الجھن میں, ایسی پریشانیوں میں ہوں مولانا, شاید آپ کو کوئی ملے. یہ جتنے بیان سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں, مولانا تو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسا کہ یہ خود تو کسی پریشانی میں ہوں گے ہی نہیں, اور ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے شاید ہم ہی پریشانیوں میں ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, کون پریشانیوں میں دنیا میں رہے گا, الجھنوں میں رہے گا, ٹینشن میں رہے گا, ڈپریشن میں رہے گا, اختلافات, رنجشوں, عداوتوں, لڑائیوں میں رہے گا, اور طرح طرح کے حادثات و حالات میں رہے گا؟ کون ان سے بچے گا؟ اللہ عز و جل نے فیصلہ کر دیا, وہ فیصلہ سن لو. ایک تعویذ دیتا ہوں تمہارے سارے مرغوب پور والوں کو اور آس پاس والوں کو. ایک تعویذ. میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا, راستے میں ایک جگہ رکا تو وہاں چائے پی تو دیکھا دیوار پر ایک تختی لٹکی ہے, اور اس پہ کیا لکھا ہے؟ جو آدمی اس تختی کو روزانہ صبح و شام دیکھ لے گا اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. تو میں نے مکان کے مالک سے کہا, یہ جو تختی ہے جہاں سے تم خرید کے لائے ہو, اسے اس کے پاس لے جاؤ, اور اسے یہ کہو یہ تعویذ تم بناتے ہو, لیمونیٹ کراتے ہو, پھر اس تختی میں چڑھاتے ہو, پھر اسے بیچتے ہو.
جب یہ تعویذ ایسا ہے کہ ساری مشکلیں حل، تو مولانا اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ روزانہ صبح کو اس نقش کو دیکھو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہے وہ بھی ہنسنے لگے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایک ایسا تعویذ دے دیتے ہیں، ایک ہے دو نہیں، کہ آپ جو پرابلم آپ کی ہو، جو مسئلہ ہو، جو مشکل ہو، دنیا کی ہو آخرت کی ہو، ہر ایک میں وہ تعویذ کام آتا ہے۔ ہماری قوموں کو تعویذ سے بہت مناسبت، میں وہ تعویذ عرض کرتا ہوں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اعلم آیتا، بلا شبہ یقیناً مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت کا پتہ ہے۔ کون فرما رہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی جھوٹ بولے نہیں بولے، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، حضور کی ساری باتیں سچی ہے۔ اگر آج وہ باتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم میں کمی ہے، ہم میں، اللہ کے نبی کی باتوں میں کمی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ انی لا اعلم آیتا، بلا شبہ مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت کا پتہ ہے، لو اخذ الناس بها لکفتہم، جو اس ایک آیت کو مضبوطی سے پکڑ لے، وہ ایک آیت اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہے، لکفتہم، اس کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ جوان بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، مولانا شادی ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ قرضے کے بوجھ میں ہے، قرضہ ادا ہوگا، جی ہو جائے گا۔ کھیتی باڑی میں بہت کمی آ گئی، دور ہو جائے گی، جی ہو جائے گی۔ بارشیں نہیں پڑ رہی، قحط سالی ہے، پورا ہوگا، جی ہو جائے گا۔ کورٹ کچہری کے مقدموں میں پھنسا ہوں، رہائی ہوگی، جی ہو جائے گی۔ جوان بیٹیاں شادی نہیں، شادی اولاد نہیں، شادی بھی ہو گئی، پیار محبت نہیں، جھگڑے ہیں، کیا یہ سب کچھ حل ہوگا؟ جی ہو جائے گا، خدائے پاک کی قسم ہو جائے گا۔ اور اگر نہ ہوا، 1 سال کے بعد اسی جلسے میں مجھے بلانا، اور بلانے کے بعد میرا ہی جوتا لے کے میرے سر پر بجا لینا۔ اس سے بڑی ضمانت کیا ہوتی ہے؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تم اللہ والے بن جاؤ اور آؤ ہمارے پاس اور دیکھو، اگر تمہیں دل کا سکون نہ ملا تو مولانا فرماتے ہیں کہ میرے سر پر میرا جوتا بجا لینا۔ میں بھی نقل کر کے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی طرف سے سکون، اگر یہ ساری ضرورتیں پوری نہ ہوئی، کیا ہے وہ تعویذ؟ مولانا بتاؤ۔ اندر سے شوق پیدا ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہم انہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پوری قوم انہی میں پھنسی ہے، ذلتوں میں ڈوبی ہے۔ وہ مسئلہ آپ الیکشن کے مسائل سے بھی جی بری ہو جائیں گے، اور صوبے میں آپ کی عزت ہوگی، ترقی ہوگی، اور حکومت ملے گی، اور سب کچھ ملے گا۔ ایسا تعویذ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ مدرسہ بھی محترم صاحب آسانی سے چلا لیں گے، اولاد بھی کہنا ماننے والی ہو جائے گی، بھائیوں کی لڑائی بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا بتاؤ نا، بتاؤ جلدی، مولانا بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو سنو، میں آپ کو وہ تعویذ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ہے وہ تعویذ؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وقال تعالى وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو میرا بندہ بندی مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، میرا کہنا مان کر چلے گا، میں نے کہا صبح کو نماز پڑھے گا، میں نے کہا ٹی وی نہ دیکھے گا، نظریں غلط سلط مت ڈال، اپنی چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، خالہ زاد بہنوں کو مت دیکھو، ان سے شریعت میں پردہ ہے، ٹی وی میں، لمبے لمبے سیل فونوں میں گندی چیزیں نہ دیکھو،
دیکھو، مووی فلمیں نہ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں بہنوں بھائیوں غور سے سننا، کیا فرمایا؟ میری طرف دیکھو، اے میرے اللہ، جو میرا امتی کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے، بہن کو بہو بیٹی کو دیکھے، یا اللہ اسے ملعون کر دینا، اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ جاؤ لے آؤ تعویذ مولوی صاحب سے، کرا لو دعا، جاؤ کرا لو دعا مولوی صاحب سے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ سے دعا بد دعا کر رہے ہیں، جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہے نامحرم، جی اے اللہ اسے ملعون کر دینا، اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ آج کل دولت والے ہیں، لمبے لمبے سیل فون جوان بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں، اور ان میں جو بدماشیاں، جو خرافات، جو غلاظتیں، جو گندگی، دشمن نے ہم پر حملہ کیا، بندوق و تیر و تلوار سے نہیں، چھتوں کو پھاڑ کر حملہ کر کے ہمارے جوان بیٹیوں بیٹوں کو بے حیائی کے سیلاب میں ڈبو کے رکھ دیا ہے، اور بے حیائی کی ایک آگ ہے جو چاروں طرف لگی ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، میں تمہیں ہوش دلا رہا ہوں، خدا را بچو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بچاؤ، ورنہ یہ چیز ایسی ہے جس نے بخارا و سمرقند و تاشقند کا حال یہ کر دیا تھا کہ جب ایک اماں ابا نے اپنے جوان بیٹوں بیٹیوں کو بٹھا کے کہا تمہاری شادی کا وقت قریب آ گیا، تو بیٹے نے بہن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا ابا جان باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ارے کچھ سنا، یہ حالات امت میں آ چکے ہیں۔ جب ٹی وی جیسی ایمان کو ختم کر دینے والی، دل کے اندر زہر پیدا کر دینے والی، حیا و شرم کا جنازہ نکالنے والی چیزیں ہمارے گھروں میں ہوگی اور جیبوں میں وہ لمبے لمبے سیل فون چل رہے ہوں گے، اے مسلمانوں، ماں اور بہنوں، ہم کسی خدا کے بندے اور کسی نبی کے امتی ہیں، ہم بے لگام نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کی سعادت، ہمیں اپنی بندگی میں رہنے کی سعادت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ ہم کدھر چلے جا رہے ہیں، کہاں بہے جا رہے ہیں، کس لو میں ڈوبے جا رہے ہیں، کس آگ میں ہم جھلسے جا رہے ہیں، ماں باپ کو ہوا تک نہیں ہے، جوان بیٹیاں اسکولوں کی نظر، جوان بیٹے اسکولوں کی نظر۔ اس لیے میرے بھائی روز خبروں میں مل رہا ہے میرا بیٹا فلاں غیر کی بیٹی کو کے ساتھ بھاگ گیا، میری بیٹی فلاں غیر کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب آتا ہے مولوی صاحب کے پاس تعویذ لینے، اب آتے ہو دعا کرانے۔ جس دن جوان بیٹی کو اس بس میں بٹھا کے اسکول میں بھیج رہے تھے، وہ لڑکا جو بس کا ڈرائیور ہے، آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئی، وہ لڑکی جہاں جا کے پڑھ رہی ہے اسکولوں میں، دیکھو وہاں کا حال کیا، ماحول کیا۔ اوئے ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے پاس تو اللہ کے عشق و محبت و جنون کی ایک داستان ہے، میں تو دیوانہ وار ساری دنیا میں اسی کو گاتا پھرتا ہوں، اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گا
میرے ایمان والے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہمیں جنون کا سبق دیتا ہے، مجنون بناتا ہے، دیوانہ بناتا ہے۔ لیکن یہ کون سی دیوانگی ہے؟ یہ وہ دیوانگی جس کے بارے میں آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہیں پاگل نہ کہا جائے سمجھ لو ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ جی، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں بندہ کہتا ہے، اے میری قوم والو، اے میرے دوستو، اے میرے وطن والو، اے میرے فیملی والو، خاندان والو، مجھے چلنے دو، میں چلنا چاہتا ہوں۔ تو کہاں چلنا چاہتا ہے؟ میں اپنے رب کے دیے ہوئے حکم پر اور اپنے محبوب کے دیے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ شادی مجھے کرنی ہے، سنت کے مطابق کر کے رہوں گا، اسراف فضول خرچی بالکل نہیں کروں گا۔ قرآن نے کہا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ریاکاری دکھلاوا بالکل نہیں کروں گا۔ اے مرغوب پور والو، دیکھو دیکھو دیکھو، آج تک کبھی تم نے ایسی شادی دیکھی ہے جہاں ایک گاڑی داماد کو دی جا رہی ہو، ایک گاڑی سسر کو دی جا رہی ہو، اور جس طرح کا سونا فلاں کو دیا جا رہا ہے اسی طرح بننے والی ساس کو بھی سونے کے بڑے بڑے ہار دیے جا رہے ہوں؟ مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، خدا کی قسم ہوش میں آ جاؤ۔ اگر تمہارے نبی نے تمہیں ان باتوں کی اجازت دی ہے دل کھول کے کرو، اور اگر نہیں دی ہے تو کل جب حالات ستائیں، اور آج ہم ستائے جا رہے ہیں، تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے قصوروں کو دیکھ لینا ہم نے کیا کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایسی جہنم، ایسی جہنم، کان کھولو اے عورتوں، تم سب سے زیادہ فیشنوں میں آگے ہو اور تم سب سے زیادہ رسم و رواج کے کاموں میں آگے ہو۔ کل میں نے بیان میں پرسوں کہا کھتولی میں کہ یہ بات ہے، لوگ یوں نہ کہہ دیں، کہیں لوگ یوں نہ کہہ دیں میری ناک کٹ جائے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ امت کے مجدد فرماتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ایمان تک سے روک دیتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کیا بات تھی؟ ایمان نہیں لائے، کیا کہا تھا؟ ہائے 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 میری ماؤں بہنوں، کتنا بڑا سبق ہے تمہارے لیے۔ چچا نے یوں کہا، بھتیجے میرا جی تو چاہ رہا ہے میں تیری بات مان کر تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن لوگ یوں کہیں گے دیکھا مرنے سے پہلے بھتیجے سے ڈر گیا اور ڈر کر کے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھے آپ؟ سود لیا جا رہا ہے شادی کرنے کے لیے۔ سود کا مطلب مسلمانوں سمجھتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان۔ اب اگر میری اور آپ کی یہاں اس جگہ میں، اس خطے میں، اس علاقے میں کل کو ڈنڈوں سے پٹائی ہو تو اپنے کو کوسنا، کسی اور کو نہیں۔ یوں نہ کہنا ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے مارا گیا مسلمان۔ مسلمان مارا گیا مگر مارا کس نے ہے؟ اس رب نے ہے جس کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے۔ صریح حدیث ہے، صاف صاف حدیث، صاف صاف مطلب تشریح نہیں، صاف صاف حدیث ہے۔ پوری حدیث کا ترجمہ جلدی جلدی سنو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ ہوں، اللہ فرما رہے ہیں میں اللہ ہوں، اکیلا ہوں، ساری زمین و آسمان کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا مالک ہوں، ملک الملوک۔ اور کیا فرمایا؟ مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں،
اور میں بادشاہوں کا مالک بھی ہوں میرے پیارے مسلمانوں، بادشاہ کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، ڈی ایم کا، ایس پی کا، کلکٹر کا اور پردھان کا اور چیئرمین کے، یہ سر کے یہاں سے بال سے لے کے پیروں کے ناخن تک سارا کا سارا، اس سب کا مالک کون؟ کنٹرولر، انگلش میں کہتے ہیں کنٹرولر، اس سب پر کنٹرول کرنے والا کون؟ حاکم پورا کا پورا اللہ کی مشیت میں ہے، اور اس کا سارا جسم اللہ کی مشیت و چاہت میں ہے، اس کے دل میں گزرنے والے ارادے، اس کی زبان سے نکلنے والے بول اور اس کے قلم سے کیے جانے والے فیصلے۔ جج کورٹ میں جا رہا صبح ہی، ابے میرے یار کہاں جا رہا؟ جی 3 سال سے الہ آباد جانا پڑتا، مقدمے میں پھنسا ہوا ہوں جی، کیا کروں؟ میرے پیارے، جج کا دل جس کے قبضے میں ہے، تو نے صبح کو اٹھ کے نماز پڑھ کے اسے راضی بھی کر لیا، اور ریل میں بیٹھ کے ٹرین میں ٹی وی تو نہیں دیکھتا جا رہا، لمبے لمبے فلمیں اور جا کے الہ آباد میں نماز بھی پڑھ کے جا رہا، وہاں تو نہیں۔ اوئے ہے دین اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے، ایسی پرسکون زندگی ہے۔ خیر ترجمہ سنو، حدیث کا ترجمہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بادشاہوں کا مالک بھی ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ قلوب الملوک بیدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے۔ جب میرے بندے اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، میرے بن جاتے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، میری نافرمانی نہیں کرتے، سود نہیں لیتے، رسم و رواج کے لیے بینکوں سے قرضے نہیں لیتے، دکھلاوا نہیں کرتے، اور شادی میں یہ لمبے لمبے خرچے اور بارات اور اسراف نہیں کرتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، اور میوزک نہیں سنتے۔ اور مسلمان کے گھر میوزک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانے بجانے کو مٹانے آیا ہوں۔ مسلمان کیا کہہ رہا آج کا؟ اچھا مٹانے آیا آپ؟ آئیے آپ ہم سے مقابلہ کیجئے، ہم دیکھتے ہیں آپ مٹانے آئے، مٹا سکیں گے، ہم اسے پھیلانے آئے ہیں، نکلے ہیں۔ ہماری گاڑیوں میں میوزک، ہمارے دفتروں آفس میں میوزک، ہمارے کارخانوں میں میوزک، ہمارے گھروں میں میوزک، اور اب تو آگے تک کی کہوں اللہ کے گھر مسجد میں بھی میوزک۔ اگر سمجھائیں سمجھتے نہیں، سیل فون لا رہے ہیں مسجد میں، اور 90% سیل فونوں کی جو ٹیون بجتی ہے، رنگ ٹون ہوتی ہے اور بیل بجتی ہے، ساری ان ظالموں نے میوزک کے اوپر اس پر رکھی ہے۔ آگے بڑھو، حدیث شریف بیچ بیچ میں مجھے شرح کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان العباد اذا طاعونی، جب بندے میری فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں میں ان اپنے بندوں کے لیے رحمت ڈال دیتا ہوں، نرمی ڈال دیتا ہوں، انہیں نرم کر دیتا ہوں، وہ مہربان ہو جاتے ہیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ پھر مسلمانوں کو میرے بندوں کو ستاتے نہیں ہیں۔ اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ سنو غور سے، پھر میں ان کے ذریعے سے اپنی سزا بھیج کر ان کو سزا دلواتا ہوں۔ سمجھے بھائیو یا کسی تشریح کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے جب میں ان سے ناراض ہوتا ہوں، بندوں سے نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر میں ایسے حاکم مسلط کرتا ہوں، ظالم ظلم کرنے والے، اور اصل میں وہ میں نے مسلط کیے ہیں۔ اور آگے کی سناؤں، سنو، فَلَا تَسُبُّهُمْ، لہذا اے مسلمانوں، اے میرے بندو، وزیر اعلیٰ کو گالی نہ دینا، وزیر اعظم کو گالی نہ دینا، ایس پی کو نہ دینا گالی، کلکٹر کو مت دینا گالی، پولیس والے کو نہ دینا گالی، گاؤں کے پردھان کو گالی نہ دینا، ایم ایل اے ایم پی کو گالی نہ دینا۔ یہ ایک نئے مولوی صاحب آئے، دیکھو تو کیسی کیسی باتیں کر رہے،
اتنا خراب فلاں آدمی، اور یہ کہہ رہے ہو کہ گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا. ہاں مجھے کوئی پیسے نہیں مل رہے کہ مجھے کہیں سے پیسے ملیں گے کہ میں جا کے پیغام دوں لوگوں کو مسلمانوں حکومت کے حق میں ہو جاؤ، حکومت کے خلاف نہ چلو. میں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، سچے سچے ہمارے نبی، ایسے سچے جن کو دشمنوں نے بھی سچا جانا، وہ کوئی بات غلط نہیں کہتے، جھوٹ نہیں کہتے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم صحیح ہو جاؤ. حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں لا تسبوہم، ان کو برا بھلا مت کہو، تم میرے بن کے دیکھو. آگے حدیث شریف میں کئی اکفیہم، بڑا پیارا ترجمہ ہے. کیا ترجمہ؟ تم میرے بن جاؤ، تمہاری طرف سے میں خود ان سے نمٹ لوں گا. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ شراب، جوا سٹہ، سود، زنا، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، میوزک، فلمیں، والدین کی نافرمانی، بھائی بھائی کی جان کا دشمن، بیوی کو ستانا، بیوی نے شوہر کے خلاف ایک جنگ اور ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جی، دھوکے سے مال بیچنا اور جھوٹ بولنا اور لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے نہ دینا، اور بہنوں کی میراث دبائے بیٹھے رہنا. بہت تجوید کے ساتھ آپ نے اس کو کہا، اس لیے کہا کہ سارے کے سارے 99% ابا کے انتقال کے بعد سارے بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جا زمین پر. بھائی تو خدا کا بندہ ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر جو تو نہیں مسلمان تو ہمارا تیرا کوئی اس معاملے میں کوئی گفتگو ہم نہیں کرتے تجھ سے. لیکن اگر تو مسلمان ہے تو ان علماء سے آ کے پوچھو، قرآن پڑھو. تیسرے پارے میں، چوتھے پارے میں، پارہ ختم ہونے سے پہلے تیسرے صفحے پر پورا رکوع اللہ نے اتارا ہے. کوئی نہیں دیتا. یار ان مولانا کو آئندہ نہ بلائیو جلسے میں، بڑے کڑوے کڑوے مسئلے بتا گئے، رات کو نیند بھی نہیں آ رہی ہمیں، تو بتاؤ کر لو کیا کرو. اب تک اچھے خاصے جلسے سنے ہم نے، یہ تو ایسا بتا کے چلے گئے اور یوں کہہ رہے تھے اگر دنیا میں نہ دیا اللہ میاں آخرت میں لیں گے. ہاں تو میں کیا اپنی طرف سے بتا رہا، بھائی میری بات ہوگی تو اٹھا کے زمین میں دفن کر دیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو میری بات، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں. میرے صحابہ، میری امت میں مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس. صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے الذی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصدقۃ وحج وصیام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن حاجی صاحب آئے، مرغوب پور کے حاجی صاحب، رڑکی کے حاجی صاحب آئے. کیا لائے ہو حاجی صاحب؟ 2 درسگاہیں بنوائی تھی مدرسے میں، 3 کمرے بنوائے تھے، 15 حج کیے ہیں، 25 عمرے کیے ہیں، تبلیغ میں 15 چلے دے کے آیا ہوں. بھائی یہ سمجھ لو یہ رہا جنت کا گیٹ. یہ دروازہ کھلا اور حاجی صاحب جو ہے بس سمجھو فوراً یہ گئے ادھر جنت میں. پھر کیا ہوا مولوی صاحب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی آیا ہے بہن کی میراث دبا کے آیا تھا، کسی کا پلاٹ دبا لیا تھا، کسی کا قرضہ لے کے نہیں دیا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کی پٹائی کی تھی، کسی کی جان لے لی تھی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، ساس بہو پر اور بہو ساس پر، ننند بھاوج پر اور بھاوج ننند پر. کر کیا رہی ہے بیٹھی ہوئی مجلسوں میں؟ روزانہ کھانا دانا پانی کر کے ادھر سے آ گئی ادھر سے آ گئی، 4 بیٹھی. بیٹھنے کے بعد کیا کرتی ہو؟ فلانی کے یہاں شادی ہوئی، کیا دیا انہوں نے؟ کیسی آئی دلہن؟ کتنا لائی؟ سونا کتنا؟ گاڑیاں کتنی لائی؟ کیسی دعوت تھی؟ اللہ کی بندیوں، انہی کاموں کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کیا؟ انہی کاموں کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں ہم؟
یہ جو زبان ہے مسلمانوں جتنے بیٹھے ہو سن لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے کاٹی ہوئی کھیتیاں ہماری، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم میں منہ کے بل اور ہمارے نتھنوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گی ہم کو۔ چر چر چر، کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کو تکلیف دہ جملہ کہہ دیا، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیا، کسی کی چغلی کر دی۔ میں وہاں گئی تھی میری، اور تیری ساس میرے سامنے تیری برائی کر رہی تھی، اب وہ بھی کھٹ جیسی بولی، اور جس طرح تیرے سامنے کر رہی تھی نا میری، جب میں اس کے سامنے بیٹھوں تو وہ تیری کرے اسی طرح۔ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کہہ رہی تھی عورتوں کو ایک جگہ ایک ریڈیو اسٹیشن والوں نے اعلان کیا ہمارے پاس کل کو جو سب سے بڑا جھوٹ لے آئے گا اسے ہم انعام دیں گے۔ صبح ہی پہنچ گیا ایک آدمی، کہنے لگا جی زمین اوپر ہے آسمان نیچے ہے۔ اس نے کہا نا یہ تو چھوٹا جھوٹ ہے، اجی سورج نکلے مغرب سے اور چھپے مشرق میں۔ اس نے کہا یہ بھی چھوٹا جھوٹ ہے۔ اچھا ہاں جی، ایک آیا کہنے لگا رات کو تو روشنی ہو جا اور دن میں اندھیرا ہو جا۔ انہوں نے کہا یہ بھی چھوٹا جھوٹ ہے۔ ایک آیا بڑا پلان کر کے آ کے کہا سنو میں بتاؤں بڑا جھوٹ دنیا کا، ہمارے گھر میں 4-5 عورتیں کئی گھنٹے تک بیٹھی رہی، میاں بالکل بھی تو نہیں بولی، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تو اس کمپنی والوں نے اعلان کیا ہاں تو ہے انعام کا مستحق، یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ عورت تھی بیچاری ایک، بڑا ستاتا تھا شوہر، گئی اللہ والے کے پاس جا کے کہا اجی کچھ تعویذ دے دو، کوئی دم بم کر دو کچھ، میرا شوہر بہت پریشان کرے۔ انہوں نے کہا اچھا میں پانی پڑھ کے دے رہا، لے یہ پانی لے جا، اسے پی لینا، لیکن ایک نصیحت سننا میری، جب شوہر گھر میں آئے فوراً پینا ہے اور نگلنا نہیں ہے۔ اب وہ بیچاری جو ہے 8-10 دن کے بعد گئی بزرگ کے پاس، اتنا شاندار دم کر کے پانی دیا، میرا شوہر تو بڑی محبت کرنے لگا مجھ سے صاحب، اور اس دن کے بعد سے تو کچھ بھی نہیں کہتا، ورنہ بڑی گالیاں دیتا تھا، بڑا پیار و محبت کرنے لگا۔ اللہ والوں نے کہا میں نے جو دم کیا تھا وہ تو اپنی جگہ، یہ جو میں نے تجھے کہا تھا جب وہ گھر میں داخل ہو تو تو پانی کو پینا نہیں، منہ میں رکھنا، اس لیے کہ وہ بیچارہ تھکا تھکایا گھر میں جب آتا تھا 1-2 جملہ بولا تو اس پر برس پڑتی تھی، 4 بولتی ہے عورت ایک کے جواب میں۔ جتنے بیٹھے ہو عورت سے مقابلہ نہ کرنا میرے بھائی، ورنہ ہار جاؤ گے، کبھی بازی نہیں جیتو گے، یاد رکھنا میری بات۔ ہاں اور ستانا بھی نہیں، ہمارے علاقے میں عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہے۔ اس موضوع پر مرغوب پور والے مجھے کبھی بلائیں، ایک طرف تو بیٹھے ہو مرد اور ایک طرف بیٹھے ہو عورتیں، تو میں دونوں کی باتیں بتاؤں گا کہ دونوں کو رہنا کیسے چاہیے۔ بہرحال یہ مضمون ابھی لمبا ہو جائے گا، ٹائم کم ہے، تو بات تو اصل میں یہ میں حدیث شریف پڑھ کے سنا رہا تھا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے فرمانبردار ہوتے ہیں میں ان کی تمام ضرورتوں کی طرف سے ان کو کافی ہو جاتا ہوں۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں، پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں، کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں، اور برکت تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں۔ میرے بھائیوں
تم صبح کو اٹھتے ہو، کاروبار کرنے جا رہے ہو، کھیتی کرنے جا رہے ہو، کورٹ کچہری میں جا رہے ہو، مریض کے پاس ہاسپٹل میں جا رہے ہو، گھر بار کے معاملات نمٹانے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو صبح کو اٹھ کے فوراً میرے سامنے سر جھکا دے، مجھے راضی کر لے، مجھے خوش کر لے، تیرا ظاہر بھی اچھا ہو، تیرا باطن بھی اچھا ہو، تیرا دل بھی اچھا ہو، نظریں بھی بچی ہو، دل بھی بچا ہو، تیری صورت بھی ایسی صورت ہو جیسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ آج کے جوانوں نے، مسلمانوں نے اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا، یہ سمجھتے مولویوں کا کام ہے داڑھی رکھنا، کرتا پاجامہ پہننا، مولویوں کا، اور ہم جیسے چاہیں رہے۔ دیکھو مجمع ہے بہت بڑا، اس لیے مختصراً عرض کر دوں، حضور علیہ السلام زندہ تھے، دو آدمی آئے سفیر، مونچھیں تھی بڑی اور داڑھی تھی صاف، ایسے دیکھا اللہ کے نبی نے اور دیکھ کر کے کہا یہ چہرہ، یہ کیسا چہرہ بنا کے آئے ہو، مونچھیں بڑی بڑی داڑھی صاف، کس نے کہا تمہیں بنانے کے لیے؟ ہمارے رب نے کہا ہے۔ تمہارے رب نے؟ تمہارا رب کون ہے؟ کہ کسرا بادشاہ؟ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو میرے بھائیوں اتنی نفرت تھی اس چہرے سے، اتنی نفرت تھی، روایتوں میں ہے ایسے حضور نے چہرہ پھیرا اور پھیر کر کے یہ کہا مگر میرے رب نے تو مجھے مونچھیں کٹانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا اخلاق والا انسانوں میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جتنے بڑے اخلاق والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی ملک کا قاصد آتا ہے اس کا اکرام احترام ہر آدمی کرتا ہے، گئے گزرے اخلاق والا بھی۔ کتنی خراب صورت حضور کو لگی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، کتنی خراب صورت لگی ہوگی۔ میرے عزیزو جب قبر میں جاؤ گے 3 سوال ہوں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے، ومن ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ یہ سامنے جو ہے قبر میں سوال ہوگا، یہ سامنے کون نظر آ رہے ہیں؟ اگر اس وقت میں نبی علیہ السلام نے ہماری طرف سے چہرہ پھیر لیا تو بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ میرے عزیزوں میں اپنی کوئی بات نہیں بیان کر رہا، سب قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں۔ قیامت کے دن جنتیوں کی صفیں لگیں گی، صف جیسے مسجد میں صف لگتی ہے، 120 صفیں ہوں گی کل ٹوٹل، 80 صفیں ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ یہ صف لگی ہوئی ہے 80 صفیں، سارے صفوں میں کون کھڑے ہوئے ہیں؟ کون کھڑے ہوئے ہیں؟ کرتبے ٹوپی پگڑی والے۔ ارے مولانا ایسے ظلم مت کرو ہم پر، داڑھی کٹے ہوئے ہیں، ہم پینٹ پہنتے ہیں لیکن ہمارا دل بہت اچھا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ بھائی دیکھو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، یہ فیصلہ کرنے کا تو بڑے سے بڑے ولی کو بھی اختیار نہیں ہے، بڑے سے بڑے اللہ والے کو پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، یہ بات تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن جو دین کی بات ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شکل و شباہت اختیار کرے گا اس جیسا بنے گا، ٹھنے گا، پینٹ بھی ویسی ہی، شرٹ بھی ویسی ہی، چہرہ بھی ویسا ہی، سر پر بھی ٹوپی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جیسا وہ لگ رہا ہے۔ میرا فیصلہ نہیں ہے، کم از کم میرے پیارو، اگر بہت بڑے اللہ والے نہ بن سکے، مولانا 15 منٹ اور چلا لیں،
کم از کم اگر ہم بڑے اللہ والے نہ بن سکے تو اتنا تو کر لو. کیا کر لو کہ قیامت کے دن جب حاضری ہو تو ہماری شکل و صورت کس کی طرح ہو؟ اللہ کے ولیوں کی طرح، اللہ کے نیک بندوں کی طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اور زبان حال سے یہ شعر وہاں پر پڑھ لو. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. شباہت، اے اللہ اعمال تو نہیں ہے میرے پاس، شکل و صورت آپ کے نبی جیسی بنا کے لایا ہوں. کیوں بھائی؟ اگر قیامت میں اللہ نے پوچھا میرے نبی کی شکل و صورت میں کیا فالٹ تھا، کیا عیب تھا، کیا نقص تھا، کیا کمی تھی، بتانی پڑے گی. بتا کے جاؤ کیوں نے اختیار کی تھی میرے نبی کی صورت، بتاؤ کیا کمی لگتی تھی. عزت نہیں ہوگی؟ دھوکہ ہے، خدا کی قسم دھوکہ. آج بھی اللہ عز و جل نے اس چہرے میں جو عزت رکھی ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. اور معاملہ دنیا کا نہیں میرے پیارو، آخرت کا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہو گیا. جب میدان میں آئے حضرت موسیٰ جیسا لباس پہن کے آئے، کیونکہ اس دور کا قانون تھا جب مقابلہ ہوگا تو ایک طرح کی یونیفارم سب پہن کے آئیں گے. تھوڑی دیر مقابلہ چلا، سارے جادوگر ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ. اے اللہ آپ پر ہم ایمان لے آئے، ہم تو موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. اور ایمان بھی کیسا؟ ایسا پھس پھسا ایمان نہیں جیسا آج ہم لیے پھر رہے ہیں. ڈرائیور کو کہا بے داڑھی کیوں نہیں رکھتا، ٹوپی کیوں نہیں پہنتا، کرتا پائجامہ کیوں نہیں؟ اجی میرا پیشہ ایسا ہی ہے، کہیں کوئی مجھے راستے میں مسلمان نہ سمجھ لے. کیا نام ہے تیرا بھائی؟ کہ میرا نام ہے چنو. اور تیرا کیا نام ہے؟ کہ گڈو. اور تیرا کیا نام ہے؟ کہ ٹلو. اور تیرا کیا نام ہے؟ ارے بھائی نام بتاؤ، کیا بتا رہے ہو یہ؟ اجی بس وہ اصل میں ہم ایسا ہی رہتے ہیں نا. ہاں تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ رکھنا پڑتا ہے. وہ جو جادوگر تھے ابھی آئے تھے ڈٹ کے مقابلہ کرنے، موسیٰ کو نیچا دکھانے کہ یہ نبی ہے آج اسے نیچا دکھائیں گے. آئے تھے مقابلے کے لیے، شکل و صورت بنا کے آئے تھے موسیٰ کی. کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں ایمان لائے. کیسا ایمان؟ فرعون نے کہا اچھا لگتا ہے اندر اندر موسیٰ کے ساتھ مل کے کوئی سازش کی ہے، تو میں چیر پھاڑ کے تمہارے ٹکڑے کروں گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہے ایمان جو تجھ سے ہو سکے. فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. جو تجھ سے ہو سکے کر لے، اس دنیا کی زندگی ہی میں تو کرے گا، اس کے بعد تو ہم نجات پائیں گے. اب سنو کانٹے کی بات، کانٹے کی اور مزے کی بات جو تم کو سنانے کے لیے قصہ نقل کیا میں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ فرعون کو تو میں اور میرے بھائی دونوں ہم گئے تھے دعوت دینے، ایمان لے آ. آپ نے اس کے ایمان کا فیصلہ نہیں کیا، اور یہ جو جادوگر ہمارے مقابلے میں آئے تھے ان کے ایمان کا فیصلہ کر لیا. سمجھ میں بات آ نہیں رہی. سنو، اللہ عز و جل کے یہاں سے وحی آئی، اے موسیٰ تم میرے پیارے ہو، اور آج یہ تمہاری صورت بنا کے آئے تھے، تمہاری یونیفارم پہن کے آئے تھے، تمہاری شکل و صورت حلیے میں آئے تھے. تو آج چونکہ یہ میرے پیارے کی پیاری صورت بنا کر آئے تھے، اس لیے مجھے ان پر پیار آ گیا اور میں نے ان کو اپنے پیاروں میں شامل کر لیا. تو میرے بھائیوں کم از کم بہت ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں، کم از کم صورت تو نبی کی بنا لو، قیامت کے دن یہ شعر پڑھ سکو گے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. حقیقت بہت بڑی چیز ہے یہ. ہم سمجھتے ہیں
مولویوں کا کام ہے، یہ تو مولوی کا کام نہیں ہے، ہر اللہ کے بندے کا کام ہے۔ اتنی نفرت ہمارے بزرگوں کو اس سے رہی۔ تم کو بہت محبت ہے نا مولانا مدنی سے، میں نے سنا اس علاقے کے لوگوں کو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی سے بہت بڑی محبت ہے، اور ابھی ہم نے سنا اس مدرسے کی بنیاد بھی رکھی۔ میں اپنے گاؤں کا قصہ آپ کو حضرت مدنی کا سناتا ہوں، راوی روایت نقل کے ساتھ باقدر سند کے ساتھ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا نثار صاحب ہمارے گاؤں کے رہنے والے، انہوں نے قصہ سنایا۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے، دیوبند میں تشریف لائے ہوں گے۔ بہرحال دو آدمی تھے جن بیچاروں پر ناجائز قتل کا مقدمہ تھا، ناجائز قتل کا مقدمہ، پھنسے ہوئے تھے اس میں۔ جب حضرت مدنی سے ملنے کے لیے وہ گئے یا وہاں حضرت تھے تو مولانا نثار صاحب سے کہا حضرت دعا کرا دو اس مقدمے سے نجات مل جائے۔ لے گئے ان کو، مولانا نثار صاحب نے کہا حضرت یہ دو آدمی ان پر ناجائز مقدمہ ہوا ہے، آپ خدا کے لیے درخواست دعا کر دو مقدمے سے بری ہو جائے۔ تو حضرت مدنی نے ایک نظر دیکھ کے کہا یہ لے دو ان کو میرے پاس سے، خبردار کبھی نہ آنا، جو اللہ کے نبی کا لگایا ہوا باغ یہاں سے کاٹ کے نالی میں بہا سکتا ہے وہ گردن بڑی آسانی سے قتل کر سکتا ہے، لے دو، مجھ سے نہ تب تو دعا کراؤ۔ اللہ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی نہیں۔ میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت دنوں تک ایسا رہا کہ جن کی داڑھی کٹی ہوتی تھی ملتے نہیں تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ کیا یہ اللہ کے ولی بندوں سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل میں رحم نہیں ہے؟ کیا شفقت نہیں ہے؟ اب سنو اور آگے بات، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ وہ تو رونے لگے بیچارے، نکل گئے باہر۔ حضرت مدنی حضرت مولانا نثار صاحب سے پوچھا حضرت مسئلہ ہو گیا، کیا کرے؟ کیا کرے؟ حضرت سے جا کے کہو کہ حضرت آئندہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد گاڑی پر نقینچی نوسترا بالکل نہیں۔ چلو مولانا نثار صاحب لے گئے، کہنے لگے حضرت بہت شرمندہ ہے یہ، اور جس بات سے اللہ کے اولیاء ناراض ہو جائیں یاد رکھنا، سمجھ لینا کہ اس سے اللہ بھی کیا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، حضرت تھانوی نے تکشف میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے درخواست کی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی۔ اب سنو، بات تو مزے کی آگے ہے سننے کی۔ ان کو پکڑنے کے لیے وہی پولیس جو روزانہ آتی ڈھونڈتی چلی جاتی تھی، ہمارے گاؤں سے تقریباً 500 میٹر کی دوری پر ڈبل پھاٹک ہے، وہاں ڈبل پھاٹک پر وہ پولیس آ رہی تھی پکڑنے، تو جو دروغہ تھا اس نے اچانک پیچھے کو مڑ کے یہ کہا ابے او بے وقوفو، تمہارے دماغ خراب ہو گیا، تم نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ تم جس آدمی کو کہہ رہے ہو میں بالکل کہہ رہا ہوں وہ قاتل نہیں ہے، دونوں خام خواہ تم نے پریشان کر رکھا ہے، موڑو گاڑی کو واپس لے کے چلو، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ دو آدمی قاتل نہیں ہے، اور بلا وجہ ان پر ناجائز ہے، ساری رپورٹ تمہاری ساری معلومات بالکل غلط ہے، واپس چلو یہاں سے، گاڑی کو موڑو۔ سمجھے کچھ؟ تمہاری اور میری زندگی کی فلاح و کامیابی خدا وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کے قسم صرف ایک چیز میں ہے، دوسری میں نہیں ہے، دوسری میں نہیں ہے۔ یہ ذلتیں جو تمہارے صوبے کے رہنے والے مسلمانوں پر چھائی ہیں، اگر ان کو مٹانا چاہتے ہو، قرآن نے صاف اعلان کیا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کا صفایا کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم زمین میں تم کو بسائیں گے، آباد کریں گے، خلافت دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن شرط ہے، شرط ہے، شرط ہے، شرط ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان میرے بندوں اور بندیوں کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہو۔ جو بندہ بندی ڈر رہا ہو، وہ رات کو ٹی وی دیکھے گا، وہ ویسیار دیکھے گا، وہ گندی محبتیں لڑائے گا۔ میرے عزیز و دوستو، جب چھپ چھپ کے تم کچھ کرتے ہو اور کمروں میں ہوتے ہو اور لحاف اوڑھتے ہو اور کمبل اوڑھتے ہو اور لمبے سیل فون لے کر کانوں میں تم لڈ لگاتے ہو، کیا سمجھ کے بیٹھے ہو؟ کوئی نہیں، بس لے لو مزے جو مزے لینے ہیں۔ بھول ہے تمہاری جو کرتا ہے تو چھپ کے اہلِ جہاں سے، اور جو کرتی ہے تو چھپ کے اہلِ جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔
کون دیکھ رہا ہے؟ چھپ گیا میں، کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میری محبوبہ یاد آ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی، سویا نہیں جا رہا تیرے بغیر، اس لیے فون کر لیا۔ زور سے نہ بولو، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، راز ہے تیرا میرا۔ ارے نالائق، تیرا میرا راز ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں یہ جو تیرا گھر ہے جہاں تو یہ سب کر رہا ہے، اس گھر کی زمین گواہی دے گی۔ سورہ 30واں پارہ، یومئذ تحدث اخبارہا پڑھ لو۔ جس دن زمین اپنی ساری خبریں دے دے گی، کیا خبر دے گی؟ زمین خبر دے گی کہ میرے اوپر فلاں تاریخ 2017 میں مارچ کے مہینے کی تاریخ، سنڈے کی رات اسکول کی چھٹی تھی، میرے اوپر کھڑے ہو کر اس نالائق نے یہ کیا ہے۔ زمین گواہی دے گی۔ ہاتھ، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے۔ ہاتھ کہاں چھپ رہے ہو؟ کس سے چھپ رہے ہو؟ راز ہے۔ کیسا راز ہے؟ پالنے والا میرا آپ کا، عزت دینے والا میرا آپ کا، روزی دینے والا میرا آپ کا۔ اور صبح کو جو روزی کھائی، جس سے بدن میں قوت آئی، جو جوس پیا میرے پیارے اور میری پیاری بہن، جو جوس پی کے تو نے بدن میں قوت لی ہے، کیوں اس قوت کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کر رہی ہے؟ ابھی 10-5 مرتبہ دست لگ جائے پیٹ سے، آنکھوں کے سامنے ابھی سارا دھواں سا دھواں نظر آئے گا، ساری عشق معشوقی چھٹی رہ جائے گی، کوئی عاشق معشوق قبر میں کسی کے ساتھ نہیں گیا۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، میرے جوانوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین گناہ ہے، دل کا قبلہ بدل دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو کتابوں میں پڑھا اور دیکھا ہے جو کفر میں چلے گئے، عیسائی بن گئے، ہندو بن گئے اور مرے بھی اسی حالت میں۔ کیوں؟ عشق کے چکر میں۔ حضور کی ایک بات سنا کے جا رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ جو نظر ہے ہماری، ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ زہریلا تیر، اگر زہریلا تیر بدن پہ لگا دو یہاں تو پورے بدن میں زہر پھیل کے مر جائے گا۔ آج یہ امت مردہ ہے، مردہ، دلوں پہ شیطان کے زہریلے تیر ہیں۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، ذکر اللہ کو جی نہیں چاہتا، مولوی علماء سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، ہائے مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا، ہاں کلبوں میں جانے کو جی چاہتا ہے، فلم ہالوں میں لمبے سیل فون۔ یہ لمبے سیل فونوں کی باتیں تو خود بڑی مفصل اور تفصیلی ہے، لیکن وقت بہت ہوا اور میں بھی جو ہے تھک چکا ہوں۔ آپ یقیناً اس کے بعد کھانا بھی کھائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ٹائم بہت ہو جائے گا۔ تعداد کو دیکھ کر تو میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو تفصیل سے بیان کروں۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا 4 کام دنیا میں جہاں جاؤ بیان کرنا۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا، یہ کہا 83 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں، 83 جو ان 4 کاموں کو کر لے وہ دنیا سے اللہ کا ولی ہو کر جائے گا۔ نمبر 1 نظر بچانا، نمبر 2 دل بچانا۔ جب نظریں بچیں گی تو دل بچے گا، جی ہاں۔ نمبر 3 ٹخنوں سے اوپر پائجامہ۔ نمبر 4 ایک مشت داڑھی، ایک مشت سے کم، چاول کے دانے کے برابر بھی کٹاؤ گے تو حرام ہے، حرام۔ اور حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ 4 کام۔ آج کل پینٹ پہن رہے، پینٹ اتنا بڑا مجموعہ بتا دوں کیونکہ میرے لیے مجھے اجر و ثواب کی امید پر میں پھرتا ہوں۔ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کتنا اجر ملے گا، جو بات ابھی بتاؤں گا۔ کیا ہے وہ بات؟ فیشن۔ خدا تعالیٰ اس فیشن کا بیڑا غرق کر دے اور اسے ہمارے اندر سے تباہ اور برباد کر کے صفایا کر دے۔ آج کل مولاناؤں، علماؤں، آج کل کیا فیشن چلا جوانوں میں؟ پینٹ پہن رہے، کیسی؟ یہ آدھی یہاں سے آدھی، یہ پوری ان کی پیچھے کی پیٹھ ساری کھلی نظر آتی ہے جب وہ رکوع میں جائیں، جب وہ کہاں جائیں؟ سجدے میں جاتے ہیں۔ شرٹ پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے تو ذرا نیچے کو اوپر کو ہوا تو وہ شرٹ کھلی وہاں سے۔ سن لو 2 باتیں، سطر غلیظ اور سطر خفیف۔ ناف سے نیچے کا حصہ سطر ہے اور 2 سطر، پیچھے کا راستہ، آگے پیشاب کا راستہ، یہ تو تم سب جانتے ہو۔ مگر بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا یہاں ہو چکی کہ اب جو پینٹیں سلائی جا رہی ہے، بازار میں بیچی جا رہی ہے، وہ کیسی ہے؟ عام کھلا پھر رہا ہے یہ۔
پیچھے کا حصہ عام کھلا پھر رہا ہے اور اسے فیشن سمجھا ہے، فیشن۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور آپ کی غلامی کو اس طرح اختیار کرو بلا چو چرا۔ اے دنیا والوں، میں نبی کا دیوانہ ہو اور میں نبی کا غلام ہو، مجھے نبی کی دیوان کی غلامی سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔ تم جو چاہے کہو، جو چاہے کر لو، اسے کہتے ہیں بہرحال جب تم نماز پڑھتے ہو، یہ بات کہنی چاہتا ہوں، جب تم میرے بھائیو نماز اور تمہارا یہ حصہ کھل جائے اور مقدار درہم کھل جائے اور اتنا حصہ کھلا رہے اور اسی طرح ایک رکن کی ادائیگی کے برابر، میرے برابر میں جمعہ پڑھ رہا ہے ایک آدمی، سجدے میں ہے، پورا کھلا ہوا ہے، پورا شرٹ اوپر کر لی، پورا کھلا ہوا ہے اور سجدہ کر لیا اس نے پورے، تو میرے پیارو مسجد میں بھی آئے، وضو بھی کیا، زحمت بھی اٹھائی، اور حاصل کیا نکلا آنے کا؟ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ لکھ کر کے اپنے علماء سے پوچھ لینا۔ نمبر 2، یہ جو پینٹ آپ لوگ پہنتے ہیں ٹائٹ، یہ پوری یہاں کا پورا جسم نظر آتا ہے، جسامت کتنی موٹی ران ہے، کتنا موٹا کولا ہے، کتنی موٹی ران، کتنا موٹا کولا۔ نماز تو ہو جاتی ہے اگر کھال نظر نہ آئے، لیکن اس طرح پہننا بھی ناجائز ہے، اور جو لوگ آپ کو صبح سے شام تک دیکھیں گے ان سب کو گناہ ہوگا، اور ان ساروں کا گناہ اکٹھا ہو کے قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں آئے گا کہ ستر کیوں دکھاتے پھرے تھے تم۔ پھر اس حلیے میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا، جی سارا ستر ہمارا دکھ رہا ہے، ستر غلیظ بھی نظر آ رہا ہے، جسامت اس کی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، شکل، صورت، اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون ختم ہو گیا، ایک سوال ذہن میں آ گیا آپ بیٹھنے والوں کے دل میں ایک سوال گزر رہا ہوگا، بہت سی خواتین کے بھی، مولوی صاحب وہ تعویذ تو بتایا نہیں آپ نے، وہ تو رہ ہی گیا، تفصیل نہیں کرتا۔ تعویذ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ بندی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر تقویٰ آ جائے، یعنی صبح سے شام تک تمام کرنے کے کام کر رہا ہو، بچنے کے کاموں سے بچ رہا ہو، یہ ایک ایسا تعویذ ہے کہ اس کے بعد سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اعلیٰ درجے کا تقویٰ عطا فرمائے، اپنے کامل اولیاء میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت دے، ہمت دے، قوت دے کہ ہم دین کے لیے خوب اپنی صلاحیت و قوتوں کو استعمال کریں۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے۔ مفلس والی حدیث، ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے بھائی 2-3 منٹ اور دے دو، اتنا بڑا مجمع پھر ملنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو قیامت کے دن آئیں گے اور حاضر ہوں گے، تو آیا حاجی صاحب سب کچھ لے کے آیا، بہن کھڑی ہو گئی، بھائی میری وہ زمین دیجئے۔ بہن زمین؟ یہاں میں کہاں سے لاؤں زمین؟ میں عمر پور سے اب آؤں گا، مرغوب پور، میں مرغوب پور سے کہاں سے دوں گا؟ میں تو 300 سال پہلے مر چکا تھا، اب کہاں کیا بات کر رہی ہے؟ ارے میں کہہ رہی ہوں مجھے اس کا بدلہ دو، یہاں قیامت کے دن پیسے ویسے نہیں چلیں گے، بدلہ چلے گا۔ اچھا تجھے فون کر کے کہا نہیں تھا میں نے؟ وہ مارچ کے مہینے میں جب مولوی صاحب کا بیان سنا، فون نہیں کیا تھا میں نے؟ کیا کہا تھا تو نے نہیں کہا تھا بھائی فکر نہ کر، یہ تو مولوی ملا کے چکر میں مت آؤ، مجھے نہیں چاہیے؟ ہاں کہا تو تھا، اس لیے کہا تھا کہ مجھے پتا تھا اگر میں نے تم سے لے لی سارے تعلقات ختم، یوں کہو گے لے لیا تو نے اپنا حق ختم، اب آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سارے مفتیوں کا فتویٰ آپ اپنے مدرسے سے فتویٰ لے لو، جب تک بہن کو دے نہیں دو گے تب تک جو ہے اس کا معاف کرنا معتبر نہیں۔ دے دو۔ دیوبند میں میرے کہنے سے ایک نے دے دیا، اگلے سال جب میں آیا کہنے لگا مفتی صاحب میں نے تو آپ کے کہنے سے دے دیا، جب میں دے رہا تھا بہن کہہ رہی تھی نہیں چاہیے، میں نے کہا کوئی بات نہیں ابھی تم رکھ لو، پھر کوئی بات، مجھے ابھی 1 مہینے پہلے کچھ ضرورت پیش آئی، میں نے بہن کو فون کیا، کہہ رہی میرے پاس نہیں ہے کچھ، وہ بیچارہ سوچ رہا تھا یہ مجھے لوٹا دے گی، کون لوٹائے بھائی، سب کو ضرورت ہے۔ خیر تو بہن 5 پیسے کے بدلے 80 مقبول نمازیں دینی ہوں گی۔ بہن کے تو 5 لاکھ تھے،
تو اس کے تو بیچارے کے حاجی صاحب کے ساری تو نمازیں، سارے حج اور کچھ روزے بھی وہ بھی چلے گئے۔ پیچھے ایک اور کھڑا ہے، اس نے میری غیبت کی تھی حاجی صاحب نے، ایک اور کھڑا ہے اس نے مجھے پٹائی کی تھی، ایک اور کھڑا ہے اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، ایک اور کھڑا ہے اس نے میری زمین کی ڈول کاٹی تھی۔ لائن لگی ہوئی ہے، فرشتوں اس کو بھی دلواؤ، دے دیا، فرشتوں اس کو بھی دلواؤ، دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے بھی دلواؤ، اللہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ یہ مرغوب پور کے حاجی صاحب تو بالکل خالی ہاتھ بیٹھے، کچھ بھی نہ رہا ان کے پاس تو جھولی میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے یہاں انصاف ہونا ہے، ان کی جو حقوق تھے اس کے بدلے میں کیا کرو، ان کے گناہوں کے گٹھڑ اٹھا کے لا لو حاجی صاحب کے کندھے پر، سب کا حق چکایا جائے گا۔ ماؤں بہنوں، یہ جو غیبتیں کرتی ہو بیٹھ بیٹھ کر اور ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہو، زبان چلانے سے پہلے سوچ لو جو بات میں کہہ رہی ہوں میرے پاس دلیل ہے اس کی؟ ہاں۔ اب جب وہ سارے وہ اس پر رکھے گئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اسے گھسیٹو اور گھسیٹ کے لے جا کے کہاں پھینک دو؟ جہنم میں۔ سمجھ لیا؟ دنیا میں کچھ کر لو جیسے چلتی چلی جائے گی دنیا، لیکن مر کے بے سینگ بکرے کو زندہ کیا جائے گا کہ سینگ والے بکرے زندہ ہو، چل تو بھی زندہ ہو۔ بے سینگ والے بکرے کتنی مرتبہ مارا تھا اس نے سینگ تجھے؟ 10 مرتبہ مارا تھا، چل مار اسے 10 مرتبہ، ٹکر مار۔ جب وہ ٹکر مار دے گا اب اللہ کہیں گے چلو بس تم مٹی ہو جاؤ۔ ہاں وہاں ایسا انصاف ہے، پڑوسی کو جب چاہا ستا دیا، جو چاہا جس کو گالی دے دی چاہا کر لیا۔ میں آئی ایم پاورفل، پاورفل سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان میں کہی ہوئی ہر بات کو حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کو نافع بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔